کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، وہ ایک انسان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کیسے بن گئی؟ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان تنہا پوری قوم، ایک ظالم بادشاہ اور ان کے جھوٹے معبودوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر بھی سچ سے پیچھے نہ ہٹے؟ یہ کوئی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس عظیم آزمائش کا جس نے ایمان کی تاریخ بدل دی۔ مرکزی بیان: یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر شرک عام ہو چکا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھکتے، انہی سے مانگتے۔ اسی قوم میں اللہ نے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا جس کا دل صرف ایک اللہ کو مانتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی ہدایت عطا کی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ سورہ الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ سورہ الصافات۔ لیکن قوم زد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بتوں کا توڑنا ایک فیصلہ کن لمحہ۔ ایک دن جب قوم اپنے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف بات کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ سورہ الانبیاء۔ مقابلہ سچ اور جھوٹ کا سامنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سورہ الانبیاء۔ یہ جواب ایک زبردست دلیل تھا۔ ایک لمحے کے لیے لوگ خاموش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ لیکن یہ احساس زیادہ دیر نہ رہا۔ شیطان نے پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نمرود کا فیصلہ، ظلم کی انتہا۔ اب معاملہ صرف بتوں کا نہیں رہا تھا، یہ ایک چیلنج بن چکا تھا۔ نمرود، جو خود کو رب کہتا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ لوگوں نے دنوں تک لکڑیاں جمع کیں، یہاں تک کہ آگ اتنی شدید ہو گئی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ رہا۔ آگ میں ڈالنا ایمان کی انتہا۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق پھینکنے والے آلے کے ذریعے اس آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے امتحانات میں سے ایک تھا۔ ایک طرف آگ، دوسری طرف اللہ پر کامل یقین، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کا حکم، معجزہ۔ اسی لمحے زمین و آسمان کے رب نے حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ خالقی کائنات کا حکم تھا، اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو کائنات کے قوانین بدل جاتے ہیں۔ آگ جو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی وہ اب ٹھنڈی ہو گئی، لیکن صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی بھی، یعنی نہ نقصان نہ تکلیف۔ نتیجہ حق کی فتح۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جسے وہ آگ میں جلا دینا چاہتے تھے وہ زندہ ہے، محفوظ ہے، تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ حق کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ہی ناکام بنا دیا۔ سورہ الانبیاء۔ اختتام اور گہرا پیغام۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کا معیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، لیکن ان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے دنیا کی طاقتوں کو چیلنج کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اصل طاقت نہ آگ میں ہے، نہ بادشاہوں میں۔ اصل طاقت صرف اللہ کے حکم میں ہے۔